بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑی بیماری ہے، یہ بیماری کے لیے پرابلم ہوتی ہے کسی کو بیماری کا بھی ہوتا ہے یہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلیڈنگ جو ہے نا حیض کے بعد وہ رکتی نہیں ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا خواتین اسپیشلی بہت پریشان ہوتی ہیں اس کے اندر۔ لوگ سوال بھی بہت پوچھتے ہیں، تو اس کے اندر لوگوں کو کچھ مغالطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی یہ پورا بیان ہے، تو کائنڈلی اینڈ تک ضرور سنیے گا آپ لوگوں کو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور بہت سارے جو ذہنوں میں آپ کی کنفیوژن ہوگی شاید آئی تھنک وہ بھی دور ہو جائے گی۔ استحاضہ کی تعریف اور اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اوپر وظیفہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے وہ کیا کریں، اس کے لیے کیا پڑھیں اس کو۔ حیض و نفاس کے علاوہ خواتین کو جو خون آتا ہے نا اس کو دم استحاضہ کہا جاتا ہے، یعنی استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اور استحاضہ کے اندر جو ہے نا خواتین جو ہیں وہ روزہ بھی رکھتی ہیں، اور اس کے اندر تلاوت کلام قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی ہے، اور دیگر عبادات بھی اس کے اندر کریں گی۔ اور ایسی خواتین جنہیں دم استحاضہ آتا ہو وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گی، یعنی اگر کسی کو مسلسل خون آتا ہے نا تو وہ جیسے عصر کا وقت ہوا تو اس ٹائم وضو کر لیں، بے شک بلیڈنگ آ رہی کوئی بات نہیں، اس ٹائم وضو کریں اور اس کے بعد اس کو نماز پڑھ لیں، جب تک اس نماز کا وقت ہے تب تک وضو رہے گا، جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا تو وضو آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بشرطے کے بیچ میں کوئی واش روم وغیرہ نہیں گئے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اگلی نماز تک اس کا وضو رہتا ہے۔ اچھا، اور اسی وقت کے ختم ہونے تک اسی وضو نماز تلاوت طواف وغیرہ کر سکتی ہے، یعنی ہر عبادات اس کے ساتھ کر سکتی ہیں، بشرطے کہ کوئی اور وضو توڑنے کا سبب پیش نہ آئے، اور نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کو بلیڈنگ مسلسل آ رہی ہے نا تو اس کے لیے پیمپر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز یوز کرے جیسے کپڑے، اور جسم جو ہے نا ناپاک نہ ہو۔ دیکھیے یہ بات کہ استحاضہ جنات شیاطین کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، سو اس کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر ائمہ نے نقل کیا ہے، البتہ اس کی حقیقی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ مذکورہ حدیث اور علماء نے اس کے جو معنی لکھے ہیں وہ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت سی کثرت سے استحاضہ کا خون آتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دوں اور اس کا حکم پوچھوں۔ چنانچہ میں اپنی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المومنین میں سے بھی ہیں، کہ مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ کا خون بہت ہی کثرت سے آتا ہے، جس نے مجھے نماز روزے سے بھی روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے روئی کو بیان کرتا ہوں، یعنی تجویز کرتا ہوں کہ کیونکہ وہ خون کو لے جاتی ہے، یعنی خون نکلنے کی جگہ روئی رکھ لو تاکہ وہ باہر نہ نکلے۔ حمنہ نے کہا کہ وہ تو اس سے نہیں رکے گا کیونکہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی رکھ کر اس پر لگام کی طرح کپڑا یعنی لنگوٹ باندھ لو۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بھی نہیں رکے گا کیونکہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لنگوٹ کے نیچے ایک کپڑا رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سے بھی نہیں رکے گا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ہے، یہاں تک کہ خون بارش کی دھار کی طرح آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں دو باتوں کا حکم کرتا ہوں، ان میں سے تم جس ایک کو بھی اختیار کر لو دوسری کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر تمہارے اندر دونوں پر عمل کرنے کی طاقت ہوگی تو تم خود ہی دانا ہو، یعنی سمجھدار ہو، یعنی تم اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے جو چاہو کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ سے کہا کہ استحاضہ شیطان کی لاتوں میں سے ایک لات مارنا ہے، لہذا تم ہر مہینے 6 یا 7 روز، کیونکہ غیب کا علم اللہ کو ہے، حیض کے ایام قرار دو، اور پھر مدت مذکورہ گزر جانے کے بعد غسل کر لو، اور جب تم جان لو کہ میں پاک و صاف ہو گئی ہوں تو 23 دن رات ایام حیض 7 دن قرار دینے کی شکل میں، جو 24 دن رات ایام حیض 6 دن قرار دینے کی شکل میں نماز پڑھتی رہا کرو، یعنی جو 7 دن ہے اس کو حیض کو رکھ لو، اور باقی دن جو آپ کے بچیں گے اس کو وہ استحاضہ کا رکھ لو، اور اس میں جو ہے وہ نماز روزہ وغیرہ ہر چیز آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ چنانچہ جس طرح عورتیں اپنی اپنی مدت پر ایام سے ہوتی ہیں اور پھر وقت پر پاک ہوتی ہیں، تم بھی ہر مہینے اسی طرح کرتی رہا کرو کہ 6 دن یا 7 دن تو حیض کے ایام قرار دو، اور بقیہ دن پاکی یعنی پاکی کے ایام قرار دو، تمہارے لیے یہ کافی ہوگا۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو کہ ظہر کے وقت میں تاخیر کر کے اس میں نہا لو اور عصر میں جلدی کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو۔ اب دیکھو یہاں پہ بھی آپ سے یہ جو کہتے ہیں نا نماز اکٹھی کرنا جائز ہے، دو نمازوں کو نہیں جائز ہے، آپ نے خود بتلا دیا اس کے اندر۔ اور پھر مغرب کا کہ ظہر کی وقت میں تاخیر کر لو، یعنی آخری وقت لے جاؤ ظہر کا،
اس میں آپ نماز پڑھ لیں، اور عصر جو ہے نا اول وقت میں پڑھ لیں. تو یہ اس طرح نماز اکٹھی ہوتی ہے، لیکن وقت دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. اور عشاء میں جلدی کر کے ان دونوں نمازوں کو، اور مغرب کا وقت جو ہے وہ تاخیر کر لیں، یعنی آخری وقت تک لے جائیں مغرب کے وقت کو، تب تک انتظار کر لیں، اور پھر عشاء کو جو ہے نا اول وقت جیسی وقت ہو اس ٹائم پڑھ لیں. تو یہ الگ الگ وقت میں ہو گئے. یہ دونوں نمازیں اس طرح اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ مغرب کا وقت آخر اور عشاء کا وقت پہلا. جن دنوں میں نماز پڑھو ان دنوں میں نفل و فرض جیسی بھی چاہو روزہ رکھ لیا کرو، اور اگر تم میں اس کی طاقت ہو تو اس طرح کرتی رہا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں باتوں میں سے آخری بات مجھے بہت پسند ہے. صاحب مظاہر حق اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یوں تو استحاضہ خون آنا مرض کی بنا پر ہوتا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی ہے کہ یہ شیطان کی لاتوں میں سے ایک لات مارنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت میں بہکانے اور عبادت کے اندر خلل ڈالنے کے لیے شیطان کو موقع ملتا ہے، چنانچہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکی صفائی و نماز وغیرہ میں فساد کا بیج بوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کی حقیقت بیان فرما کر سائلہ کو، یعنی جو سوال کر رہی تھی حضرت حمنہ کو، دو ایسے حکم دیے جن پر عمل کرنے سے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی شیطان کا اصل مقصد تو یہی تھا نا کہ عورت کو جو ہے وہ نماز روزہ ذکر اذکار ان چیزوں سے روک کے رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہی ختم فرما دیا، اور فرما دیا کہ استحاضہ کا جب اس طرح بلیڈنگ ہو، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دن ایام کیا ہیں. 7 دن ہے، کسی کا 6 دن ہے، کسی کا 8 دن ہے، کسی کا 9 دن ہے. تو وہ جب 9 دن پورے ہوئے اور اس کے اوپر پھر جو دن شروع ہوتے ہیں، اور اگر بلیڈنگ آ رہی ہے تو وہ استحاضہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ نماز وغیرہ روزہ دیگر عبادات وظائف وغیرہ تعلیم ہر چیز آپ اس کے اندر اپنی کریں گے. پھر اس کے اندر آپ روکیں گے نہیں، نہ آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ جی ہے اس کا خون ہے تو اس لیے اس کے اندر ہر چیز کی چھوٹ ہے ہمیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ تو ہوگی پوری. اگر کسی کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کوئی شیطان جادو کی وجہ سے کوئی یہ چیز کر رہا ہے، تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلا دیا حدیث کے ذریعے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی نہ آئے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کا روحانی علاج کیا؟ اگر کسی کو یہ مسلسل آ رہا ہو، رک نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ مسلسل آنا بھی کمزوری کی ہوتا ہے، پھر اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سورۃ ہود ہے، ہود یہ 12ویں سپارے میں آتی ہے، اس کی 44 نمبر آیا ہے، 44 نمبر آیا سورہ ہود. اس کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کریں اور اس کو پانی کو پی لیں. 11 دن مسلسل اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ